السلام علیکم، عامر آپ کا ہوسٹ کھیلوں پہ تجزیے و تبصروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے پوری قوم کو مبارک کہ پاکستان نے 22 سال بعد ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اس کا سہرا تمام ٹیم کو جاتا ہے، اسپیشلی رضوان کی کپتانی اور پاکستانی فاسٹ بولرز کی بہترین کارکردگی۔ آ، پرانے وقتوں میں جب پاکستان اسی طریقے سے بریک تھرو کرتا تھا شروع میں، تو ایک غلطی کی جاتی تھی کہ جو پانچواں بالر تھا اس کو انٹروڈیوس کرا دیا جاتا تھا، جس سے سارا پریشر زائل ہو جاتا تھا۔ رضوان نے اس طریقے کی کوئی چیز نہیں کی، اس نے اپنے چاروں جو فاسٹ بالرز تھے ان پہ اعتبار کرتے ہوئے کہ گو فار دا کل گئے، اور اس کا نتیجہ آپ نے پاکستان کی فتح کی صورت میں دیکھا۔ بلا شبہ حارث رؤف نے بہت ہی اچھی بالنگ کی، اور اس کے علاوہ ایکولی سپورٹ شاہین شاہ آفریدی نے کی، تو پاکستان وجہ طور پہ سیریز جیتنے کا حقدار تھا۔ باقی سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے بھی بہت اچھی بالنگ کی، اور اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں جو کچھ بیٹرز تھے وہ موجود نہیں تھے مختلف وجوہات کی بنا پہ، جو کافی عرصے سے آسٹریلیا کی جیت میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آف کورس اس میں وان تو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ ٹریوس ہیڈ اور مچل مارش موجود نہیں تھے مختلف وجوہات کی بنا پہ، اس سے بھی آسٹریلیا کی ٹیم کو کافی فرق پڑا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک بہت ہی پرانا ٹاپک، بھارتی ٹیم کا پاکستان نہ آنے کا۔ تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، بھارتی بورڈ ہمیشہ سے یہی کرتا آیا ہے، اور اس کو ٹیکٹیکلی وہ اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کہ اس میں بھارتی بورڈ کا کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے، بلکہ بھارتی حکومت کا قصور ہے۔ اب تو خدا جانے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ بھارتی بورڈ ہمیشہ سے یہی کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت صاف ہے کہ پاکستان کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایونٹ جو بھارت میں اس میں شرکت سے انکار کر دینا چاہیے۔ بظاہر تو ایک جذباتی فیصلہ لگے گا، لیکن کسی بھی چیز کی بھی ایک اینڈ ہوتا ہے، اور پاکستان کو اسٹانس لینا پڑے گا۔ اس سے نقصان تو ہوگا کہ آپ کی ریونیو میں کمی آئے گی، ہو سکتا ہے آپ پہ کچھ سینکشنز بھی لگے، لیکن کرکٹ وداؤٹ پاکستان یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک سروائیو کرتی ہے۔ آف کورس بھارتی بورڈ کے ریونیو، آئی سی سی ریونیو پہ بھی اثر پڑے گا اگر پاکستان انڈیا میچ نہیں ہوتا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بیٹھتی ہے اور یہ چیز کہاں تک جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی برائی کی جڑ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب آئی سی سی کا جو ریونیو تھا، اس جو پہلے تمام ٹیموں میں برابر تقسیم کیا جاتا تھا، اس کو ختم کر کے یہ لاجک دی گئی کہ جو بورڈ زیادہ ریونیو جن کر رہا ہے، اس کو ریونیو جن کر رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا پرسنٹیج کے حساب سے دیا جا سکے۔ یعنی بھارتی بورڈ جو زیادہ جنریٹ کر رہا تھا ریونیو، اس کو پرسنٹیج کے حساب سے زیادہ ملا جائے، اور یہیں سے بلیک میننگ شروع ہوتی ہے، کیونکہ بھارتی بورڈ اکثر جہاں پہ بھی ان کے معاملات پھنستے ہیں آ جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم اسپانسر وڈرا کرتے ہیں، اور آئی سی سی بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ چیز دوبارہ سے نہیں ہوگی کہ جتنا جو ریونیو ہے وہ برابر میں تقسیم کیا جائے، یہ چیز کنٹینیو چلتی رہے گی، اور بھارتی بورڈ بلیک میل کرتا رہے گا تمام بورڈز کو۔ پاکستان کو اس پہ، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ ایک سخت جواب دینا چاہیے، اور آئی سی سی کے جو بھی ایونٹس یا مقابلے ہوتے ہیں انڈیا میں، اس کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کو تو نقصان ہوگا، لیکن آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کو بھی نقصان ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کب تک چلتا ہے سلسلہ۔ اب اس سے ایک جو چیز جو کافی عرصے سے گردش کر رہی ہے، کافی لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پھر اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ بعض پلیئرز انڈیا کے اگینسٹ انڈر پرفارم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انڈیا کی کارکردگی جو اچھی محسوس ہوتی ہے وہ اسی بلیک میلنگ کے اثر کی وجہ سے ہے۔ میری اپنی اس پہ کوئی رائے نہیں ہے، لیکن جو سرکمٹانسز چل رہے ہیں اس کے حساب سے یہ بات کافی وزنی لگتی ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ابھی بڑا سخت موقف رکھا ہوا ہے،
کیا آیا وہ دوبارہ سے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جیسے کہ اس نے 2023 کے اندر ایشیا کپ ہائیبرڈ ماڈل میں کرایا. اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن الٹیمیٹلی کرایا. اور اس کے علاوہ جیسے پریویس چیئرمین رمیز راجہ نے بھی کہا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتی، پاکستان بھی نہیں جائے تو، لیکن پاکستان پھر بھی گیا. اور پاکستان متعدد دفعہ گیا، ایون اپنی ہوم سیریز بھی 2012 میں انڈیا میں کھیلی، کئی ICC ایونٹس کھیلے. تو کیا پاکستان اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں، یہ وقت بتا سکے گا. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.